حضرات محترم، ابھی آپ پیر طریقت، رہبر شریعت، مفسر قرآن حضرت علامہ مولانا الشیخ محمد محسن منور یوسفی صاحب آپ کا درس قرآن سماعت کر رہے تھے۔ آپ دوستوں کے علم میں ہے کہ بابا جان کا جو درس قرآن کا سلسلہ عظیم الشان دنیا کی سب سے بڑی ویڈیو تفسیر کی صورت میں، تفسیر محسن کی صورت میں انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے، اور اس کی مختلف جو جہات ہیں، اس کے جو مختلف اینگل ہیں، اس حوالے سے بہت سے دوستوں نے سینکڑوں کی تعداد میں کم و بیش علماء، مفتیان حضرات، بزرگان دین، بہت سے صوفیاء، اولیاء اللہ، انہوں نے تفسیر محسن کی خوبیوں کو اجاگر کرنے کے لیے اپنے اپنے انداز میں حاضری لگوائی، اور ان کے ویڈیو بیانات بھی انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہیں جو انہوں نے تفسیر محسن کے ضمن میں ریکارڈ کروائے۔ بندہ ناچیز سگے درگاہ محسنیہ آج تفسیر محسن کے ایک ایسے پہلو کے اوپر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے کہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ جگ بیتی یا ہڈ بیتی۔ ایک ہوتی ہے جگ بیتی اور ایک ہوتی ہے ہڈ بیتی، کہ آپ نے سنی سنائی بات کر دی اور ایک بات یا کیفیت آپ کے اوپر طاری ہوئی، آپ نے اس کا مشاہدہ کیا اور اس کے بعد آپ نے وہ بیان کی۔ اور جو ہڈ بیتی ہوتی ہے، اس کا جو نتیجہ یا اثر ہے وہ انسان اپنے دل سے بیان کرتا ہے، سنی سنائی بات کا اور اثر اور تاثر ہوتا ہے۔ تو ابھی چند دن قبل رمضان المبارک کی 1 تاریخ کو بندہ ناچیز نے ایک تجربہ کیا، اور اس تجربے کے ضمن میں میں چاہتا ہوں کہ آپ اہل محبت ہیں تو آپ تمام دوستوں کے بھی علم میں یہ بات ہو اور آپ لوگ خوش ہوں۔ آپ دوستوں کے علم ہے کہ قبلہ کعبہ پیر و مرشد درس قرآن جب بیان فرماتے ہیں تو آپ سرکار اپنا کوئی بھی درس کم و بیش 1000 سے زائد دروس تفسیر محسن کے بابا جان نے ریکارڈ کروائے۔ کوئی ایک درس بھی ایسا نہیں جو آپ نے تازہ غسل فرما کے اس کو ریکارڈ نہ کروایا ہو۔ یہ آپ دوستوں کے علم میں یہ بات۔ اچھا، بندہ نا چیز حقیر فقیر اس بات کو نہ بہت سوچتا کہ یار بابا جان ہر دفعہ جب تفسیر کا درس بیان فرمانے کے لیے آتے ہیں تو آپ تازہ غسل فرماتے ہیں، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ 1-2 دفعہ ایسا ہوا کہ شوگر کی وجہ سے جب درس قرآن دینے کے لیے آ رہے تو راستے میں آپ کو پیشاب کے لیے، رفع حاجت کے لیے دوبارہ واش روم جانا پڑا، اور پھر آپ نے دوبارہ غسل کیا۔ حالانکہ فقہ کا مسئلہ دیکھیں، فقہ کی روشنی میں تو وہ غسل جو ہے وہ دوبارہ واجب تو نہیں ہوا، لیکن آپ کی محبت یہ تھی کہ آپ نے فرمایا کہ تازہ غسل یا غسل کے بعد اگر وضو بھی ساقط ہو گیا تو آپ نے دوبارہ سے غسل فرمایا۔ کس کی محبت میں؟ قرآن کریم کو بیان کرنے کی محبت میں۔ کیوں؟ قرآن جو ہے یہ اللہ عز و جل کا کلام ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آپ لوگوں نے یہ واقعہ مشہور سنا ہے کہ وہ جب بھی حدیث بیان کرتے تو حدیث بیان کرنے سے پہلے وہ تازہ غسل فرماتے، نئے کپڑے پہنتے، خوشبو سلگائی جاتی اور قالین بچھائے جاتے، تخت لگایا جاتا، اور آپ سرکار پھر حدیث بیان کرتے۔ اور حدیث کس کا کلام ہے؟ تاجدار انبیاء حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اگر وہ حدیث کا اتنا ادب کر رہے ہیں تو سوچیں کہ محبوب کا جو کلام ہے اس کا اتنا ادب، تو جو اس محبوب کا بھی خالق ہے اس کے کلام کا کتنا ادب کیا جاتا ہوگا۔ اور وہ ادب ہم نے اس کی جھلک بابا جان کے اس عمل کی صورت میں دیکھی۔ یہ امام مالک ہی تھے کہ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ آپ ایک مرتبہ حدیث کا درس دے رہے تو میں نے یہ محسوس کیا کہ کم و بیش 17 مرتبہ آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا،
تو میں نے بعد میں پوچھا امام مالک سے کہ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں نے پوچھا حضرت کیا بات ہے، آپ درس دے رہے تھے تو میں نے بڑے کرب اور شدید تکلیف کے آثار دیکھے آپ کے چہرے پہ۔ انہوں نے فرمایا اصل میں میرے کپڑوں میں ایک بچھو گھس گیا تھا اور وہ مجھے ڈنک مار رہا تھا، اور اس نے مجھے 17 مرتبہ کم و بیش، اور بعض کتابوں میں 16 مرتبہ اس نے مجھے ڈنک مارا۔ تو انہوں نے کہا آپ درس روک دیتے، اس بچھو کو ہٹا دیتے وہاں سے؟ انہوں نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا تھا، اور مجھے اللہ کے رسول کے کلام کی حیا میرے سامنے آئی کہ میں اپنی کسی تکلیف کی وجہ سے اللہ کے رسول کے کلام کو منقطع کر دوں اور میں اس کا سلسلہ روک دوں اپنی تکلیف کی وجہ سے۔ آپ یقین کریں کہ جب میں اپنے قبلہ کعبہ پیر و مرشد پیر طریقت رہبر شریعت الشیخ محمد محسن منور یوسفی صاحب کو دیکھتا ہوں کہ شدید تکلیف اور فالج کی حالت میں اور شدید بیماری کی حالت میں انہوں نے اللہ کے کلام کا جو درس کا سلسلہ ہے اس کو منقطع نہیں کیا۔ چراغ محسن کی محفل میں آپ لوگوں نے یہ بات جناب بیرسٹر ایڈوکیٹ جناب الشیخ احمد محسن محسنی صاحب سے سنی۔ انہوں نے فرمایا کہ ابھی ہاسپٹل سے گھر آئے 2 دن نہیں ہوئے اور فرما رہے ہیں کہ مجھے فوری طور پہ مجھے ریڈی کرو، میں نے تفسیر کا جو درس ہے اس کا اجرا کرنا ہے۔ تو مجھے وہ امام مالک کا جو وہ عمل ہے اور قبلہ کعبہ پیر، بلکہ امام مالک کے وہ دونوں عمل آپ دیکھیں کہ انہوں نے حدیث کے اہتمام کے لیے کس قدر انہوں نے محبت کا اظہار کیا، اور نئے کپڑے پہنے، ہمیشہ غسل کیا، خوشبو سلگائی گئی، تخت بچھائے گئے، اور پھر انہوں نے اللہ کے حبیب کا کلام اپنی زبان سے جاری کیا۔ تو یہاں قبلہ کعبہ شیخ معظم کو آپ دیکھیں کہ ہمیشہ تفسیر بیان کرنے سے پہلے تازہ غسل کیا گیا، خوشبو سلگائی گئی، باقاعدہ نشست کا اہتمام کیا گیا۔ آپ دوستوں کے آنے سے پہلے اس تمام جگہ کو بابا جان کے حکم کے مطابق نہ صرف اس کو چمکایا جاتا ہے اور خصوصی صفائی کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ اللہ کے کلام کو بیان کیا جائے گا۔ دوسری طرف امام مالک نے شدید تکلیف کی حالت میں بھی حدیث کے درس کو منقطع نہیں کیا، اور ادھر دیکھیں کہ شدید تکلیف اور بیماری کی حالت میں بھی بابا جان نے تفسیر کے سلسلے کلام کو منقطع نہیں کیا۔ یہ جو فیض ہے نا، یہ جو تکلیف کے باوجود نفس کی گردن پہ پاؤں رکھ کے اور اپنی جگہ اور مقام پہ قائم ہو جانا، مجھے اس کی بھی ایک دلیل سمجھ آتی ہے۔ وہ مجھے دلیل سمجھ آتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ پیران پیر میرا محی الدین حضور غوث العظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جب برج اجمی کے اوپر جاتے تھے نا قرآن پڑھنے کے لیے، اور 15 سال کا مجاہدہ بلا ناغہ، جنہوں نے عشاء کی نماز سے فجر تک بلا ناغہ انہوں نے پورا قرآن پڑھا۔ اور ایک دفعہ جب خیال آیا نا دل میں کہ بھئی عبد القادر تھوڑا سا آرام کر لو، تو فرماتے ہیں کہ میں جس سیڑھی پہ کھڑا تھا میں نے وہیں پہ قرآن پڑھنا شروع کیا، اور الحمد سے لے کے والناس تک میں نے پورا قرآن اسی مقام کے اوپر مکمل کیا۔ یہ وہ مجاہدہ۔ تو جب نائب غوث الورا قرآن بیان کرنے کے مجاہدے پہ عمل کرے تو مجھے بتائیں کہ بیماری ہو، سفر ہو، حضر ہو، جو مرضی حالات ہو، ابھی میں عذر و ادب وہ جملہ نہیں کہنا چاہتا کہ اگر کوئی باہر کا بندہ یا دنیا داری کا معاملہ ہو تو ہم کہیں یار بستر مرگ سے بندہ اٹھائے، اور اس کو کوئی فکر نہیں، صرف ایک فکر ہے کہ میں اللہ کے کلام کا جو درس دے رہا ہوں یہ کسی نہ کسی طریقے سے مکمل ہو جائے۔ اور یہ جو فیض ہے یہ یقیناً یہ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا فیض مبارک ہے۔ اور جو میں نے شروع میں بات کہی نا کہ جی اس کا جو تجربہ حقیر عاجز فقیر کو ہوا، تو وہ بھی آپ دوستوں کی محبت کی خاطر میں بات یہاں پہ سنانا چاہتا ہوں کہ ابھی یہ یکم رمضان المبارک سے بندہ نا چیز نے بابا جان کے حکم اور ان کی محبت اور ان کی عنایت کے صدقے پیکھے وال پنڈ میں
درس حدیث شریف کو بیان کرنے کا سلسلہ جامع مسجد حاجی شریف کے اندر شروع کیا. تو ابھی میرا پہلا دن تھا حدیث بیان کرنے کے لیے جانا تھا، اور آپ یقین کریں کہ صبح جب میں اٹھا تو مجھے اس دن سرکار کی یہ جو عظمت ہے کہ بلا ناغہ غسل فرمانا اور پھر تفسیر کے ممبر پہ بیٹھنا، مجھے اس دن پتہ چلا یہ کتنا بڑا مجاہدہ اور کتنی بڑی یہ عظیم لگاتار کوشش اور جدوجہد ہے. دل میں خیال آیا، میں نے کہا یار حدیث بیان کرنے جا رہے ہیں تو کیوں نہ ہم بھی اس سنت پہ عمل کر لیں کہ ہم بھی غسل کر کے چلیں. ٹھیک، ویسے تو درگاہ شریف حاضری ہوتی ہے بلا ناغہ، بہت سے دوست ایسے ہیں جو وہ غسل کیے بغیر درگاہ شریف حاضر نہیں ہوتے، تو وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن کہا یار حدیث بیان کرنے جانا ہے تو غسل کر کے تو پھر حدیث کے لیے ممبر پہ بیٹھیں. تو حلفاً کہنے والی بات ہے، 10 دفعہ سوچا، اور نہیں یار غسل کون سا میرے اوپر ابھی واجب ہے، وضو کرتے ہیں جاتے ہیں اور حدیث بیان کر دیتے ہیں. تو پھر سوچا نہیں یار وہ امام مالک کا واقعہ ذہن میں آیا، تو پھر ہمت کی نہیں یار کرتے ہیں. کیوں، ایک دن کی بات ہوتی نا تو بندہ ہمت کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، پھر یہ ساری زندگی کے معاملات ہوتے ہیں. تو لیکن تقویت کیسے ملی؟ جب تک، اب یہ اہل محبت کی بات ہے، پتہ نہیں اس کو لوگ کیا سمجھیں، جب تک یہ غور کرتا رہا کہ یار حدیث بیان کرنے جانا ہے تو غسل کرو، یار امام مالک بھی غسل کرتے تھے، یار فلاں بزرگ بھی وہ جو ہے وہ بڑے اہتمام سے درس حدیث دیتے تھے، تو تقویت اور ہمت نہیں ملی. لیکن پھر جب ذہن میں یہ خیال آیا نا کہ میرے آقا نعمت، میرے قبلہ کعبہ، میرے پیر و مرشد پیر طریقت سلطان الاولیاء حضرت شیخ محمد محسن منور یوسفی، ان کی یہ سنت ہے، تو پھر تھوڑی ذرا ہمت ہوئی، تو پھر یہ عمل کی طرف قدم بڑھایا. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی مجھے نہیں پتا اس پہ بندہ قائم رہتا ہے یا نہیں قائم رہتا، لیکن پہلے دن ہی سائیوں نے اس چیز کا مشاہدہ کروا دیا کہ بھئی یہ جو محنتیں کرنے والے لوگ ہیں نا یہ ہم ہی ہیں، یہ جو نگاہ رکھنے والے لوگ ہی ہیں نا یہ امام مالک ہی ہیں. امام مالک کا فیض، غوث اعظم کا فیض، جو قبلہ کعبہ پیر و مرشد کے اس عمل میں، ابھی ہم نے آپ کا صرف ایک عمل ڈسکس کیا ہے، تفسیر کے سینکڑوں جو پہلو بن سکتے ہیں اس میں سے ایک عمل. تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب ہم اس کے اوپر کلام کرتے ہیں یا کلام سنتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دلی دعا ہے، اور بہت سے احباب اس معاملے میں بوقت تہجد اور ہر سانس کے ساتھ بعض دوست دعائیں کر بھی رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے شیخ معظم کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، اور آپ کا یہ جو عظیم الشان مشن ہے قرآن کا، جو میں نے پچھلے لیکچر میں بھی بات کہی کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے شیخ دنیا میں تشریف ہی قرآن سمجھانے کے لیے اور قرآن پڑھانے کے لیے لائیں. اللہ حق بیان کرنے، سننے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.